بسم الله الرحمن الرحيم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا سبحان الله سبحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان سبحان الله فبأي الله سبحان الله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام سبحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاك الله شہر مدینے رہن والیا تیرے میں غلاماں دا غلام ہاں تیرے میں غلاماں دا غلام ہاں عرشاں تے جا کے بہن والیا تیرے میں غلاماں دا غلام ہاں تیرے میں غلاماں دا غلام ہاں تساں رو رو دعاواں آقا منگیاں ایسے سوچ وچ عمران لنگیاں ایسے سوچ وچ عمران لنگیاں
امت لئی دکھ سہن والیا تیرے میں غلاماں دا غلام ہاں تیرے میں غلاماں دا غلام ہاں روز کوڑا مائی سر چ پایا اے تساں برایا کدی نہ منایا اے روز کوڑا مائی سر چ پایا اے تساں برایا کدی نہ منایا اے کچھ بھی نہ اگوں کہن والیا تیرے میں غلاماں دا غلام ہاں تیرے میں غلاماں دا غلام ہاں جیدے بت وچ آقا تیری جانے جنہیں نیزے اتے پڑھے آ قرآن جنہیں نیزے اتے پڑھے یا قرآن آقا حسن تے حسین والیا تیرے میں غلاماں دا غلام ہاں 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 تینوں کافراں وی آکھے امینے تسی صادق ہو تے سب نو یقینے تسی صادق ہو تے سب نو یقینے حق دیاں گلاں کہن والیا تیرے میں غلاماں دا غلام ہاں تیرے میں غلاماں دا غلام ہاں تیرے میں غلاماں دا غلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ ناظرین کرام السلام علیکم رمضان المبارک کی بابرکت لمحات بابرکت سعادتیں خصوصی نشریات پروگرام عالم کی بات عالمگیر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عالمگیر حاضر خدمت ہے آج 2 رمضان المبارک ہے ہر طرف اللہ رب العزت کی نوازشات ہیں رحمتوں کا نزول ہے برکتوں کا نزول ہے رمضان المبارک کا ہر ساتھ ہر لمحہ ہی برکت والا ہے عظمت والا ہے رفت والا ہے ناظرین ہر روز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارا اور آپ کا ساتھ یہ انشاءاللہ یکم رمضان سے لے کر انتہائی رمضان تک ہوگا اور ہر روز کوئی نہ کوئی ٹاپک ہم منتخب کرتے ہیں جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں اسکالر حضرات کے ساتھ علماء کرام کے ساتھ جو قرآن و سنت کی روشنی میں خوبصورت انداز کے ساتھ دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور ممتاز و محترم ثناخوان ہوتے ہیں جو بارگاہ سید الکونین میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے انتہائی قابل احترام بہت ہی عزتوں کے لائق اسلام پر گہری نظر رکھتے ہیں بہت ہی فکری گفتگو کرنے والی شخصیت ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں امن کا محبت کا پیس کا پیغام دینے والی شخصیت ہیں نوجوان روحانی شخصیت ہیں سربراہ ہیں ادارہ الفلاح انٹرنیشنل کے پروفیسر ظہیر عباس قادری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروفیسر کیسے ہیں اللہ کا لاکھ شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک رمضان المبارک کے مشاغل کیسے چل رہے ہیں بہت زبردست بہت اچھے دن رات ایک ہوا ہے اور یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی جو بارشیں برس رہی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے
اور امت تک مزید پہنچانے کا مشن جاری ہے. کیا فیلنگ محسوس ہوتی ہیں؟ ہم تو آپ کو جب بھی بلاتے ہیں تو آپ بڑی محبت اور بڑے پیار کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں آپ کا اسپیچول کی جو ہے وہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ مختلف ٹاک شو پہ جانا، مختلف پروگرام کو اٹینڈ کرنا، یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اگر ایک جملے میں کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ اپنے بس میں نہیں ہوتا. اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی خاص رحمت ہے جو کہ ہر کام اور ہر موقع پر وہ کام کروا دیتی ہے. مگر نہ انسان کی یہ بساط یا اوقات کیا ہے کہ ہر جگہ پر وہ پہنچے اور بڑا دعویٰ بھی کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں برکتیں اتنی ہیں کہ آپ جتنے بھی نیکی کے کام کرنا چاہیں یا کرتے چلے جائیں، آگے راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے آسانی ہوتی ہے. گو کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لگاتار بس یہ حرص آ جاتی ہے کہ جتنی نیکیاں زیادہ سمیٹی جائیں، جتنا زیادہ خدمت اسلام کی جائے، جتنا زیادہ محبت کا، امن کا اور اتحاد و یکجہتی کا پیغام امت تک پہنچایا جائے وہ کم ہے. تو اس لیے بڑا کیا فیلنگ محسوس کرتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں دنیا میں، اور کس طرح اپنے چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو کس طرح پذیرائی آپ کو ملتی ہے؟ کیا فیلنگس محسوس؟ پذیرائی تو یہاں تک ملتی ہے کہ جو کچھ عزت کے تاج کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے ذہنوں میں خود آ جاتا ہے، لو جی نے یہ تاج پہنایا جائے. مگر فیلنگز کی بات آپ یوں کہہ لیں کہ جب بھی آپ قربانی دیتے ہیں اور قربانی دیتے وقت آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو اس کا ریگارڈ میں یہ دیا جائے گا، مگر قربانی دینے کے وقت یا کام کرتے ہوئے جو مشکلات آپ کو آتی ہیں ان کی کیفیات یا ان کا سرور یا ان کی یوں کہہ لیں کہ ان کا لطف یا اس وقت حاصل ہوتا ہے آپ کو جب وہ قربانی دینے کے بعد آپ اس کا ثمر دیکھتے ہیں. جب کام کرنے کے بعد دن رات کام کر رہے ہیں، دن رات پروگرامز میں جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ٹاک شوز میں جایا جا رہا ہے اور دیگر دن رات محافل اور پروگرامز اور سیمینارز اٹینڈ کیے جا رہے ہیں. نہ نیند کا خیال، نہ پہننے کا زیادہ خیال، نہ کھانے پینے کا خیال، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے، اسکیجول نہیں ہے. اس کے باوجود جب یہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا ورک جو کہ مجھے فیل اتنا نہیں ہوتا، میری تو ڈیوٹی ہے، میری تو زندگی کا مقصد ہے، مگر دیکھنے والے حضرات وہ اس عقیدت سے دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ فرشتہ صفت انسان ہے، جبکہ ہم بشر ہیں، ہم گناہگار ہیں. وہ ہے کہ رب تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے، اس کا کرم ہے. اور میں اگر ایک جملہ ادا کر دوں، یہ کرم ہوتا ہے، کرم بالائے کرم، کرم بالائے کرم. اور دین کی خدمت جو ہے یہ انسان پر کرم بالائے کرم ہے کہ دین واحد وہ شعبہ ہے کہ اگر آپ اس کی خدمت کرتے ہیں دنیا کا ہر بندہ آپ کو اس کے پاس نہیں جانا پڑتا، وہ آپ کے پاس آتا ہے. گویا کہ دین کی عظمت رفت ہے کہ آپ کو وہ شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے محبت پیار، گویا کہ دین بھی مل رہا ہے، دنیا بھی مل رہی ہے اور آخرت بھی مل رہی ہے. بے شک ایسا ہی دین کے کام میں دین، دنیا اور آخرت یہ سب کچھ دین کے اندر مضمر ہے. سو ہمیں چاہیے ہم دین کی خدمات اپنے لیول پر کریں، چاہے ہم کوئی بھی دنیا کا کسی شعبے میں ہیں، مگر یہ کوئی تاجر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کام کرتا ہے، یعنی آپ جو بھی کام کرتے ہیں، مگر زندگی کے مقاصد میں سے آپ کا ایک عظیم مشن یہ بھی ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں سے کم از کم 1 گھنٹہ میں دین کا کام ضرور کروں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہو گیا. ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، ممتاز و محترم ثنا خان ہیں، خوبصورت آواز کے مالک ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز ہے، محمد اشرف علی قادری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسے مزاج ہیں اشرف بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ رمضان المبارک کی گرمی شدت زیادہ نہیں، گرمی کی شدت نہیں، اوورال پوری دنیا میں جیسا کہ چل رہا ہے ویسا ہی ہے، مگر ایک قول جو ہے نا وہ صبر بڑھا دیتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، کہ اصل نیکی وہ ہے جو نفس پہ جو ہے نا وہ برداشت پیدا کر کے حاصل، اور رمضان برداشت ہی کا درس دے رہے ہیں. جی بالکل، سختی برداشت کر کے اپنے اوپر سختی برداشت کر کے جو نیکی کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ بھی فرمان بڑا خوبصورت ہے کہ مجھے گرمیوں کے روزے بہت پسند ہیں. بہت پسند ہے، بے شک ایسا ہی ہے. تو رمضان المبارک میں کیسے مینیج کرتے ہیں اپنے اسکیجول کو؟ بس کیجول مینیج ہوتا نہیں، کیا جاتا ہے، تو بس کرنے والے کرتے ہیں. چلیں انشاءاللہ آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. آج ہمارا موضوع ہے رحمت کیا ہے، رحمت کے تقاضے کیا ہیں، رحمت کس طرح مانگی جا سکتی ہے، رحمت وہ کیا چیز ہے، اس کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے، رحمت ہوتی کیا ہے. اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. پروفیسر، بنیادی سوال، رحمت ہے کیا چیز؟ رحمت کو اگر آپ سادے لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو
وہ یہ ہے کہ اللہ وہ تعالیٰ وہ سادہ الفاظ جو ہمارے ناظرین تک پہنچ سکیں. رحمت اسے کہتے ہیں کہ آپ کی طلب کے یا حاجت سے بڑھ کر حاجت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا بر وقت عطا کر دینا. جو آپ کو حاجت ہے اسی حاجت کے بدلے میں عطا ہو جانا، یہ رحمت ہے. اور یہ وہ رحمت ہے جو ہر انسان کی زندگی کو محیط ہے. مگر رمضان المبارک کی جو رحمتیں ہیں وہ تو ہماری سوچ اور اوقات سے بڑھ کر ہیں. یوں کہہ لیں کہ رمضان مبارک میں رحمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ کھانا تو ناشتہ تو زندگی میں پہلے بھی کرتے تھے، مگر جب آپ سحری کر رہے ہیں تو ایک ایک نوالے کے بدلے، نوالا آپ کے گل حلق سے نہیں سے اتر رہا ہے مگر نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جا رہی. آپ پانی پی رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی. اسی طرح آپ کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، زندگی کے روزہ رکھ کر زندگی کے کام کاج کرنا، رات کو صلاۃ و تراویح پڑھنا، پھر پڑھ کے اس انتظار میں سو جانا کہ سحری کے وقت اٹھنا ہے. تو یہ سارے کا سارا وقت عبادت میں شمار کیا جا رہا ہے. اور ایسا 11 مہینوں میں کبھی نہیں ہوتا جو کہ رمضان مبارک میں یہ سعادتیں ملتی ہیں. تو یہ رحمت ہے. گویا کہ 24 گھنٹے آپ رحمت کے سائے میں ڈھلے رہتے ہیں. بے شک 24 گھنٹے سایہ رحمت میں ہیں. اور رحمت سایہ فگن رہتی ہے آپ کے، نہ صرف آپ کی ذات پر، آپ کا گھر ہے، کاروبار ہے، آپ کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو رحمت ڈھانپے رکھتی ہے. آپ کے دل میں سکون آتا ہے، ایک اطمینان سا آتا ہے. اور یہ رمضان مبارک کی برکت ہے. اور ان رحمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یوں کہہ لیں کہ بیت اللہ شریف اور رمضان مبارک کی مثال لے لیں. بیت اللہ شریف ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک ایسا کنواں ہے کہ جس کے پاس پیاسے کو جا کر اپنی پیاس بجھانا پڑتی ہے، جبکہ رمضان المبارک وہ بارش ہے جو کہ خود برسنے کے لیے آپ کو بلاتی ہے. یعنی گویا کہ رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جو پیاسا ہے، پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، لیکن یہ وہ پیاسا ہے کہ اس کے پاس چل کے آ رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. چونکہ ہمارا ٹاپک آج رحمت کا ہے، تو رمضان المبارک وہ رحمت ہے کہ جس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو سینکڑوں یا ہزاروں میل سفر نہیں کرنا پڑتا. رحمت خود آپ کے اوپر چل کے آتی ہے. گویا کہ ہر گھر میں سایہ فگن ہے، ہر گھر میں، اور ہر گھر کے ہر فرد پر سایہ فگن ہے. اور اس سایہ کی برکت یہ ہے کہ آپ اگر فرض ادا کریں تو 70 فرائض کا ثواب ہے رمضان المبارک میں. اگر رمضان المبارک میں نفل ادا کریں تو فرض کے برابر درجہ ہے. اگر اسی رمضان المبارک میں آپ ایک عمرہ کر لیں تو 1,00,000 عمروں کا ثواب ہے. اسی رمضان المبارک میں اگر آپ ایک روزہ رکھ لیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر تو ایک روزے کے بدلے 1,00,000 روزوں کا ثواب ہے. اسی طرح اگر آپ مدینہ پاک میں چلے جائیں، ایک روزہ رکھیں تو ایک روزے کے بدلے رمضان المبارک میں 50,000 روزوں کا ثواب ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے گھر میں، وہ پاکستان میں ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو، 1 روپیہ خرچ کریں کسی غریب پر تو آپ کو 70 روپیہ خرچ کرنے کا، اور قرآن پاک کی ایک آیت کے مطابق 700 گنا یعنی زیادہ خرچ کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام کی رحمت یہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو افطار کروائے یا سحری کروائے تو روزہ دار کا ثواب کم کیے بغیر روزہ افطار کروانے والے یا سحری کروانے والے کو بھی ثواب دیا جاتا ہے. اور وہ ثواب کتنا ہے؟ وہ اتنا ہے کہ ایک عربی گھوڑا اگر 500 سال تک دوڑتا رہے، یہ بہقی شریف کی روایت ہے، تو 500 سال دوڑنے کے بعد لگاتار دوڑتا رہے، جس جگہ پر وہ پہنچے گا اتنا ثواب عطا ہوتا ہے ایک صرف سحری کروانے والے کو یا پھر افطاری کروانے والے کو، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جگہ دیتا ہے جنت میں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا مال نہیں، اتنی دولت نہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو کھلا پلا سکیں. آقا علیہ السلام شاہ فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ یا کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، یعنی ایک کھجور ہے اس کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ کر لو، اس کے بدلے یہ ثواب نہیں لے گا؟ یعنی آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے اگر ایک گھونٹ بھی روزہ دار کو پلا دو اور ایک کھجور کا دانہ جو ہے اس میں سے تھوڑا سا قشرہ جو ہے، تھوڑا سا ٹکڑا وہ بھی روزہ دار کے منہ میں ڈال دو تو آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا کہ سیر ہو کر کھلانے والے کو مل رہا ہے. سبحان اللہ. یہ رحمت رمضان، یہ رحمت رمضان ہے. یہ رب تعالیٰ کی اس مہینے میں ہر مسلمان پر رحمتوں کا نزول رہتا ہے، برکتوں کا نزول رہتا ہے کہ رب کی رحمت سے پھر پر امید انسان کو رہنا چاہیے. نہ صرف رہنا چاہیے بلکہ بالیقین رہنا چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا
لا تقنطوا من رحمت اللہ. عام حالات میں بھی رب کائنات کی جو رحمت ہے اس سے بالکل بھی مایوسی کا حکم نہیں ہے، نہ ہی اجازت ہے. رمضان المبارک میں تو بطور خاص رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جائے رمضان مبارک کی کسی بھی ساعت میں، ادھر چاند نظر آیا رمضان شریف کا اور انتہائی رمضان مبارک کے درمیان کسی بھی لمحے کسی بھی گھڑی میں اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہے، وہ خطا کار ہے، بس کلمہ گو ہو، بس کلمہ گو، تو رحمت ربانی اسے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور وہ بندہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جاتا ہے. اس سے بڑی کرم نوازی بھی بھلا ہوگی. لہٰذا وہ لوگ، میں یہاں پر بطور یعنی یوں کہہ لیں کہ سمجھانے کے لیے بطور تنبیہ کہنا چاہوں گا اور افسوس کرتے ہوئے بھی، وہ لوگ، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے ذبح کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کو مار ڈالتے ہیں، اللہ نہ کرے آئے روز اخبارات میں ہمیں آئے روز دیکھتے ہیں کہ کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی اپنی جان کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی کسی طرح مایوس ہے، کوئی کسی طرح مایوس ہے. اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ دنیا میں نہیں آیا تھا مگر اس کا رزق اس سے پہلے دنیا میں آ چکا تھا. تو تلاش تو کرو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا، رحمت کا مطلب یا کرم کا مطلب یہ نہیں ہے. آقا علیہ السلام شاہ فرمایا کہ تم اونٹ کو نکیل نہ ڈالو اور اسے کسی جگہ پر باندھو نہیں اور اسے کھلا چھوڑ دو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے. نہیں، توکل یہ ہے اور رحمت پر بھروسہ یہ ہے کہ آپ اونٹ بھی لو، اللہ نے آپ کو اونٹ دیا ہے، اس کے ناک میں نکیل ڈالو، نکیل ڈال کے اس کو باندھ دو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ذات پر توکل اور بھروسہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھروسہ آپ کا پورا بھی کرے گا. لہٰذا جو لوگ مایوس ہیں انہیں چاہیے کہ محنت کریں، جو لوگ مایوس ہیں انہیں چاہیے کہ اسٹرگل کریں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن رات کرتے رہیں. وہ اپنا ٹارگٹ بنائیں، ٹارگٹ بنانے کے بعد جب وہ اس پر ورک کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اچھا نتیجہ عطا فرمائے گا. رحمت کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر آپ جیسے اسکالر حضرات آئے تو اسی جستجو میں لگے رہتے ہیں، اسی فکر میں لگے رہتے ہیں، اسی سوچ میں لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ بہانہ مل جائے آ جاؤ رب کی طرف. یہ مہینہ ہی غم خاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہی محبت کا مہینہ ہے. اس رحمت کے جو ہمارے نوجوان ہیں بالخصوص، اس رحمت کو جس طرح مساجدیں بھری ہوتی ہیں، ہماری جو عبادت گاہیں ہیں اس میں مسلمانوں کی تعداد عام دنوں کی نسبت سے بڑھ جاتی ہیں، کوئی رب کی رحمتیں ٹھاٹھیں مار رہی ہوتی ہیں. اور تلاش رحمت کیسے کی جائے؟ ویسے تو تلاش رحمت کا ذریعہ قیام رمضان ہے کہ تراویح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور پھر یہ کہ آپ اپنا وقت عبادت میں گزاریں، روزے کے سارے حقوق ادا کریں کہ آنکھ کا، کان کا، زبان کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، سوچ کا، دل کا بھی آپ کا روزہ ہو. یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے آپ کی بات کو. ہمارے ساتھ ممتاز و محترم ثنا خان تشریف فرما ہیں. اشرف علی قادری صاحب کیا سنانا چاہیں گے؟ سر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ظہوری صاحب کی ایک عرض ہے، پنجابی کلام ہے، کنویں اور پیاسے کا بسم اللہ بسم اللہ تو اسی نسبت سے بسم اللہ. چھوڑے دے نسد میں روز جلاں یا رسول اللہ کرامیں دن رات گلاں یا رسول اللہ کرامیں دن رات گلاں یا رسول اللہ سبحان اللہ. جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں، کیویں وگدے ہوئے
سبحان اللہ یا رسول اللہ جدوں ویکھاں سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو سبحان اللہ سبحان اللہ وگدے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھلاں یا رسول اللہ کیا کہنا کیا کہنا ہوائے وگدیے لے جا بھائی کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے مدینے اتھرو میرے ہوائے وگدیے لے جا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بھائی واہ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے مدینے اتھرو میرے ہوائے وگدیے ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو سبحان اللہ سبحان اللہ تے آنکھیں ہور کی میں نظر گلاں یا سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ کیا کہنے تے آنکھیں اور کی میں نظر گلاں یا رسول اللہ جنانو عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا جنانو عشق تیرے دا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ پانی نہیں ملیا نہیں ملیا جنانو عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا دلاں دیاں او صدا سک جان واللہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ دلاں دیاں او صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وچھوڑے دے کیا بات ہے کیا بات ہے میں صدمے جھلنا روز سبحان اللہ سبحان جھلنا اللہ یا رسول اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اشرف علی قادری صاحب کسی اور دنیا میں ہمیں پہنچا دیا آپ نے اور اس موقع پر اجازت ہو تو ضرور ارشاد کونین دا مختار میڈا سونا نبی سبحان اللہ کونین دا مختار میڈا سونا نبی یہ امت دا غم خار میڈا سونا نبی سبحان اللہ
بے شک میں گناہ گار تے بدکار ہاں لیکن بے شک میں گناہ گار تے بدکار ہاں لیکن میں جاندا ہاں میڈا خریدار میڈا سونا نبی میں جاندا ہاں میڈا خریدار میڈا سونا نبی یہ صورت تے صورت قلم توڑ دیتا ہے صورت تے صورت قلم توڑ دیتا ہے او قدرت دا شاہکار میڈا سونا نبی کی پوچھ دے ہو نکیرو اتھاں کتب دا کون ہے کی پوچھ دے ہو نکیرو اتھاں کتب دا کون ہے حامی تے غمخار میڈا سونا نبی حامی تے غمخار میڈا سونا نبی پروفیسر بھائی سے کنٹینیو کریں گے اور آخری لمحات ہیں کہ رحمت کیسے تلاش کی جائے رحمت کو کیسے ڈھونڈا جائے رحمت کے تلاش رحمت کا ایک پہلو میں نے گوش گزار کیا آپ کے کہ عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ یعنی حقوق اللہ ادا کریں آپ فرائض واجبات صلاۃ التراویح تلاوت قرآن مقدس یہ ایک پہلو دوسرا پہلو جس کی طرف ہماری آج توجہ نہیں ہے وہ اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے آپ بازار میں چلے جائیں آپ دیکھیں کہ کون کس حالت میں افطاری کا سامان لے رہا ہے آپ کی جیب میں کچھ پیسے زائد ہونے چاہیے آپ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے بھی بہت کچھ خرچ کرتے ہوں گے مگر دیکھیں کہ افطاری کا سامان کون کس کی چہرے پر غربت کے آثار ہیں وہ بجائے کلو کے ایک پاؤ چیز لے رہا ہے اس کی جگہ آپ خود پیسے دے دیں اور وہ بجائے ایک پاؤ کے کلو لے کر اسے دے دیں تاکہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں 4 بچے ہوں اور وہ خدمت خلق کر کے رب کی رحمت کو تلاش کیا جائے یعنی لوگوں کی مدد کر کے لوگوں کے چولہے جلا کر انہیں سامان اور راشن کا پیکج دے کر ان کی عیدی بنا کر یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ سحری اور افطاری میں وہ سحری و افطاری تو کریں مگر وہ آپ کی طرف سے ہو اور یہ ہدیہ ہو آپ کا احسان نہ ہو اسی طرح رمضان المبارک کے شب و روز میں اگر کوئی بے روزگار ہے اسے روزگار دلوا دیا جائے اگر کوئی پریشان حال ہے بیمار ہے اسے دوائی دلوا دی جائے اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں کوئی دکھی ہے اس کا دکھ درد بانٹیں آپ کے 4 لفظوں سے اگر کسی کو جینے کا سہارا مل جائے گا تو آپ کا کیا جاتا ہے تلاش رحمت کے یہ وہ بہانے ہیں جو آج ہم نے اگنور کر دیے اپنے لالچ میں آ کر اپنی مصروفیات میں آ کر اپنے ترقی کے خواب میں آ کر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے خوش فہمیوں میں آ کر اپنے آپ کو پڑھا لکھا یا بہت ہی ایلیٹ کلاس میں شمار کیے جانے کی وجہ سے ہم یہ سارے بہانے بھول چکے ہیں ہم صرف اپنی ذات کی حد تک رہتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلے زمانے میں یہ تھا بلکہ آج بھی کچھ ڈفرینس ہے کہ جو ایلیٹ کلاس کے محلے ہیں بڑے شہروں میں یا بڑے شہر ہیں ان میں اور دوسرے شہروں میں فرق یہ ہے اگر بڑے فار ایگزامپل اسلام آباد ہے اسلام آباد میں آپ 10 بندوں کو آواز دے لیں کوئی ایک آدھا بھی آپ کی بات سن لے تو مشکل کی یعنی اس کا احسان ہے کہ آپ کی بات سن لے گا اگر یہی کام آپ پنڈی میں کرتے ہیں تو آپ ایک کو آواز دیں گے تو درد بھری آپ کی آواز سن کر 10 لوگ بن بلائے آپ کے پاس آ جائیں گے وجہ یہ ہے وہ جو آنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ نہیں ہیں وہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے تلاش رحمت اگر آپ کو چاہیے تو انسانیت سے پیار کیا جائے ان کا دکھ بانٹا جائے اور یہی میرا آج کا میسج ہے بہت شکریہ پروفیسر ظہیر عباس قادری صاحب سربراہ انٹرنیشنل ادارہ الفلاح کے آپ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں پیار فرماتے ہیں محبت فرماتے ہیں بہت شکریہ اشرف علی قادری صاحب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے موقع دیا بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے پروگرام عالم کی بات عالمگیر کے ساتھ اپنے میزبان محمد عالمگیر کو اجازت دیجیے اللہ حافظ اٹھی ہوئی ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں
کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، فلک کا سینہ دھمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، فلک کا سینہ دھمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، چھڑے ہیں صلی علیٰ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، نہ ان کے جیسا کریم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، نہ ان کے جیسا کریم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، اور بروز معاشر بوقت پرشش مجھے جو دیکھا، فرشتے بولے بروز معاشر بوقت پرشش مجھے جو دیکھا، فرشتے بولے کہ ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، اور نبی کی توصیف اللہ اللہ کہ داد جبریل دے رہا ہے، نبی کی توصیف اللہ اللہ کہ داد جبریل دے رہا ہے، ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں،
نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لوٹا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں دیا چودھری۔ پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پیام صیام۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ سے بات کریں گے وقت کی پابندی پہ۔ ناظرین، دیکھا جائے تو کائنات کا سارا نظام وقت پہ آتا، وقت پہ جاتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے دیکھے جائیں تو وقت پہ ہی گردش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے اور وہ بھی اپنے وقت پہ آتے ہیں، اپنے وقت پہ جاتے ہیں۔ لیکن انسان اگر وقت کی قدر نہ کرے، جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت بھی انہیں گوا دیتا ہے اور وہ لوگ پھر ان کا بھی نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ وقت کی قدر کیسے کی جائے؟ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، مشکلات ہمیشہ ہی زندگی میں آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، پریشانیوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے، یہ ہمیں درس ملتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادیوں میں دین اسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ وہاں کے جاگیردار وڈیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ہی یتیم ملے تھے جنہیں نبی بنا کر بھیجا جائے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دل برداشتہ ہو کر طائف کی گلیوں سے، اس وادی سے نکلتے ہیں تو وہاں کے اوباش لڑکے کملی والے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی برسات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب سر مبارک پہ پتھر لگتے ہیں تو کملی والے آقا اپنے سر مبارک پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور جب سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو نالین مبارک زخمی ہو جاتے ہیں۔ کملی والے آقا جھک کے اپنے پاؤں مبارک پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو باش لڑکے آ کے اوپر سے پتھروں کی بارش کرتے ہیں۔ وہ وقت ایسا تھا کہ رب کی ذات بھی جلال میں آ گئی، اور اب پہاڑوں کا جو فرشتہ تھا اس کو نازل کیا اور بھیجا۔ جب پہاڑوں کا فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے بتایا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، نبی کریم اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں، اس بستی کو پیس کر رکھ دوں پہاڑوں کو آپس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میں ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں معاف کر دینے کے لیے آیا ہوں اور میں معاف کرنے والا بن کے آیا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ مبارک سے اپنے چہرہ مبارک کو صاف کیا اور دوسرا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ مولا یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، باری تعالیٰ تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ دوستو، بات ہو رہی تھی وقت کی قدر اور قیمت کی۔ ایک وقت آیا کہ کملی والے آقا طائف کی وادیوں میں پتھروں کی برسات میں ہیں، لیکن پھر دیکھیں کہ جب وقت پہ اپنا پیغام لے کر گئے، جگہ جگہ نگری نگری دین اسلام کی دعوت دی، دین اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو دین اسلام کا پیغام دیا، اللہ ایک ہے اس کا پیغام دیا۔ اور بڑا خوبصورت شعر، میں تلاش میں تھی رب کی کہاں ڈھونڈتی میں اس کو، میں تلاش میں تھی رب کی کہاں ڈھونڈتی میں اس کو، ملے جب میرے محمد تو خدا سے ملنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، میں جو گری نہیں اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے، میری ذات نے صدا نبی کے در سے سنبھلنا سیکھا۔ پھر دیکھیں کہ وقت آیا
کملی والے آقا کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات، یہ چاند تارے، یہ عرش کرسی اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے. لیکن پھر جب وقت کی قدر اور قیمت کا تقاضا چلتا رہا، ہر کام وقت پہ ہوتا رہا، ہدایت بھی، نصیحت بھی، سارے کام جب عمل سارا جو ہے وقت پہ ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات میں فرماتا ہے کہ میرے نبی سے پہلے مت بولنا، میرے نبی سے آگے مت چلنا، میرے پیغمبر سے پہلے قربانی بھی نہ کرنا، اور میرے پیغمبر کو اپنے گھر کے باہر سے اونچی آواز میں پکارنا بھی مت. تو یہ وقت کا تقاضا تھا کہ کملی والے آقا کو ایک وقت آتا ہے کہ طائف کی وادیوں میں لہو لہان کیا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ رب بھی فرماتا ہے کہ میرے نبی سے پہلے قربانی مت کرنا، اس سے پہلے سجدہ مت کرنا، اس سے پہلے روزہ افطار مت کرنا، اس سے پہلے روزہ نہ رکھنا. تو یہ سارے آداب اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے. وقت کی اگر قدر قیمت کی بات کی جائے تو اگر ہم ایک بیج بوتے ہیں تو بیج بوتے ہی ہمیں اگر رات کو ہم نے بیج بویا اور صبح اٹھ کے ہم اگر بیٹھ جائیں کہ ابھی پھل لگ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا. وقت کا تقاضا ہے کہ اگر آپ نے پریپ کلاس میں یا پہلی کلاس میں داخلہ لیا ہے تو ماسٹرز تک آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی. تکلیفیں، مصائب، پریشانیوں سے 2-4 جو وقت ہے اس کا جب تک آپ حق ادا نہیں کریں گے تب تک منزل بھی نہیں ملے گی. وہی لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں، اور پھر وقت انہیں ایک روشن ستارہ بنا کے آسمان. جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں نا، ان کے لیے بڑا خوبصورت سا جملہ ہے کہ وہ کہکشاں کے جرمٹ میں چمکتا دمکتا ستارہ بن جاتے ہیں. وہ پھر ساری کائنات کو روشنی دیتے ہیں، ہر دکھی انسان کی خدمت کرتے ہیں. اور حقیقی خوشی، اشفاق احمد بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ کسی کو حقیقی خوشی اگر دینی ہو تو 2-4 آنے دینے سے اسے حقیقی خوشی نہیں ملے گی. اپنی مصروف ترین زندگی میں سے چند لمحے وقت نکال کے جب کسی دکھی انسان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، اس کی پریشانی میں شریک ہوں گے، اس کے آنسو پوچھیں گے اور اس کے لبوں پہ مسکراہٹ لے آئیں گے، تو وہی حقیقی خوشی ہوگی. وقت کی قدر کیجیے گا کیونکہ وقت ہی انسان کو جینا سکھاتا ہے. اور جو قومیں، جو فرد وقت کی قدر کرتے ہیں وہ واقعی ہی اپنی پہچان اور اپنا آپ معاشرے میں منواتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام پیام سیام میں میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. رات کی تیرگی سے نہ مایوس ہو، روشنی کا ستارہ نظر آئے گا. جب محمد سفینے کہے نا خدا، تو بنور میں کنارہ نظر آئے گا. جب محمد سفینے کہے نا خدا، تو بنور میں کنارہ نظر آئے گا. میرے حامی ہے حسنین علی مرتضیٰ، میرے حامی ہے حسنین علی مرتضیٰ، ہے مددگار میرے شہ انبیاء، ہے مددگار میرے شہ انبیاء. یہ غلام ان سہاروں کے ہوتے ہوئے، یہ غلام ان سہاروں کے ہوتے ہوئے، کس طرح بے سہارا نظر آئے گا.
یہ غلام ان سہاروں کے ہوتے ہوئے کس طرح بے سہارا نظر آئے گا۔ اور اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہیں، اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہیں، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے۔ زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا۔ اور جب گناہگار محشر میں گھبرائیں گے، جب گناہگار محشر میں گھبرائیں گے، کوئی غم خار اپنا نہیں پائیں گے، کوئی غم خار اپنا نہیں پائیں گے۔ کالی کملی کو کاندھے پہ اوڑھے ہوئے، کالی کملی کو کاندھے پہ اوڑھے ہوئے، آمینہ کا دلارا نظر آئے گا۔ کالی کملی کو کاندھے پہ اوڑھے ہوئے، آمینہ کا دلارا نظر آئے گا۔ اور سبز گنبد کی جب دید ہو جائے گی، 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 پھر تو فرحت کی بید ہو جائے گی، پھر تو فرحت کی بید ہو جائے گی۔ یا محمد بلاؤ گے قدموں میں کب، یا محمد بلاؤ گے قدموں میں کب، آپ کا کب نظارہ نظر آئے گا، آپ کا کب نظارہ نظر آئے گا۔ ہم بات کر رہے تھے خوشی اور غم، دکھ اور سکھ، کہ یہ امتحان ہے اس زندگی کا، اور ممتحن اللہ ہے، اور اگر اس نے کسی کو کمرہ امتحان میں بٹھا دیا ہے تو اس کو خود وہ اپنا پیپر دینا ہے، صبر کر کے دینا ہے، اور پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرنا ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب اللہ سے ملاقات ہوگی، نتائج کا اعلان ہوگا، انعامات تقسیم کیے جائیں گے، اعزازات ملیں گے۔ یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، فری کا سیمپل ہے، اس کے ذریعے ہم نے آخرت کی زندگی کمانی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بڑی میٹھی ہے، اور اس چند روزہ زندگی میں سب کو پتہ کہ ہم ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتے، خالی آپ جا کے دیکھ لیں قبروں میں، بڑے بڑے پاکستان کے صدر، بڑے بڑے شیخ، ان کی قبر پہ جا کے دیکھیں آپ، کوئی بھی بنگلہ ساتھ لے کر نہیں گیا، گاڑی لے کر قبر میں نہیں گیا، اس کے باوجود یہ اتنی میٹھی ہے
کہ انسان اس کی خاطر رسک لیتا ہے، اور وہ جو جنت کے محلات ہیں ان کے نقشے پہ، وہ جو سنا ہوا اس نے، اس کے نقشے پہ وہ بناتا ہے پھر محلات، جاگیریں بناتا ہے، ایئرپورٹ اس کے اندر ہی بناتا ہے، پھر جو چاہتا ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق وہ پوری کرتا ہے، لیکن پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ لو مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ یہاں تو اس باغ کے اندر، بھرے پورے باغ کے اندر ہم آتے ہیں، امتحان دینے آتے ہیں۔ تو یہ زندگی پوری امتحان ہے، اور امتحان کا اصول یہ ہے کہ مداخلت نہیں کرنی ممتحن نے، اس میں چھوڑ دینا ہے۔ اس کے عادت کہ اللہ کے گھر میں لوگ جیبیں کاٹتے ہیں، اللہ کچھ نہیں کرتا، چھوڑ دیا اس کو۔ ورنہ ہو کہ میرے گھر میں آ کے میرے حاجیوں کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو، نہ ان کو فالج ہوتا ہے، نہ ان کے ہاتھ کو کوئی اور نقصان پہنچتا ہے، کاٹتے ہیں، ان کو دیا ہوا اختیار، اب وہ مداخلت نہیں کرتا۔ تو اس زندگی میں بلونا، یعنی اچھے اور برے حالات جو ہیں، کچھ لوگوں پر اچھے ہوتے ہیں، کچھ پر برے ہوتے ہیں، دونوں کا امتحان ہوتا ہے۔ تو اس زندگی کی اصل جو ہے وہ ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر نتائج کے لیے تم ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے زبردستی، تم سے نہیں کہا جائے گا پیش ہو جاؤ، تمہیں بندہ بھیجا جائے گا جو تمہیں پکڑ کر لے جائے گا، ریکوری ہوگی باقاعدہ، جنہوں نے تمہیں ایشو کیا ہے وہ تمہیں واپس بھی لینے آئیں گے۔ میاں امام صاحب کہتے ہیں نا، جس تنبے نال گھڑتی دیتی اس تنبے نال پانی۔ وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ پھر اسے وہ تنبا ہوتا ہے جو روئی کا، اس کے ساتھ نچوڑتے ہیں اس کے منہ میں، اور جب مرتا ہے تو بھی اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو پانی بھی ٹپکاتے ہیں اس کے حلق میں۔ تو وہ کہتے ہیں جس تنبے نال پانی گڑتی دیتی اس تنبے نال پانی، جیڑے آون میل محمد اوہ آن مکانی۔ کسی کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو لوگ وہاں مبارکباد دینے آتے ہیں، اس گھر سے جب کسی کا جنازہ نکلتا ہے تو وہی جنازہ پڑھنے آتے ہیں، وہی لوگ۔ تو اس زندگی میں نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، تم سب زبردستی لوٹائے جاؤ گے اللہ پاک کی طرف، اس میں کسی کو مفار نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے سامنے ڈاکٹر کا باپ مرتا ہے، ڈاکٹر خود مرتا ہے، اس کا بیٹا اس کے ہاتھوں میں تڑپ کر مر جاتا ہے۔ بڑے بڑے صدور جو اپنے ایک ایک دستخط کے ساتھ کئی لوگوں کی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں، ہر علاج کروا سکتے ہیں۔ دنیا پاکستان سے لندن جاتی ہے علاج کروانے کے لیے، اور وہاں بھی لوگ مرتے ہی ہیں۔ لندن والے کوئی ایسا تو نہیں ہے نہیں مرتے، لندن والے بھی مر جاتے ہیں اسپتالوں میں۔ تو لازماً جبرن تمہیں واپس بلایا جائے گا۔ سورہ الواقعہ کے اندر اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، کہ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ جان ہنسلی تک پہنچتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور اس وقت ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہیں، یعنی اس مردہ جو تم دیکھ رہے ہو تم اس کے اتنے قریب نہیں ہو جتنے ہم اس کے قریب ہیں۔ اسے پتا ہے، اب اسے پتا ہے، پہلے تو دنیا میں اس رب کو بہت دور سمجھتا تھا نا، کبھی ڈرا نہیں اس سے، لیکن اب اسے پتا ہے کہ رب قریب ہے، بندے دور ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم اس کے زیادہ قریب ہیں تمہاری نسبت۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم کسی کے قرضوئی نہیں ہو، اگر تم کسی کے دیندار نہیں ہو، اگر تم کسی کے مقروض نہیں ہو، ترجعونها إن كنتم صادقین، تو اس روح کو لوٹا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر یہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، تمہاری اپنی ہے، ساری زندگی جو تم کہتے رہو میری میری میری، اگر یہ تیری ہے تو اب لوٹا لو۔ 60 سال ہم نے دیے نا، 70 سال ہم نے دیے، 100 سال ہم نے دیے، اپنی مرضی سے ایک رات تو رہو، ایک رات رہ لو تم۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کو لوٹا لو۔ تم بہت بڑے ڈاکٹر ہو، دنیا دور دور سے تمہارے پاس زندگی کی بھیک مانگنے آتی ہے، اگر زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے تو یہ تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، اکلوتا بیٹا، لوٹا لو اس کو۔ اگر نہیں لوٹا سکتے تو مان لو کہ یہ کسی نے دی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق دی ہے، جب اس کا جی چاہے گا وہ لینے آ جائے گا، تم اس وقت اس کو روک نہیں سکو گے، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ اس کو اسی طرح استعمال کرو جس طرح پرائی چیز کو
استعمال کیا جاتا ہے ڈر ڈر کے کہ اگر مس یوز ہو گیا تو کیا جواب دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.